پورے بلوچستان میں جسٹس آف پیس کے حوالے سے ایک چرچا عام ہے۔ ابھی حالیہ دنوں میں ہائی کورٹ آف بلوچستان نے اس پہ اسٹے آرڈر جاری کر دیا۔ معاملہ کچھ یوں تھا کہ صوبائی حکومت کی طرف سے جسٹس آف پیس کے اختیارات ڈپٹی کمشنرز، ایڈیشنل کمشنرز اور کمشنرز ڈویژن کو دیے گئے تھے، اور جسٹس آف پیس کے اختیارات ان کو استعمال کرنے کے تمام پاورز دیے گئے تھے۔ جسٹس آف پیس کے اختیارات کو ہائی کورٹ آف بلوچستان میں ایڈوکیٹ راہب العدی صاحب نے جا کے چیلنج کیا، اور چیلنج کرنے کے نتیجے میں عدالت عالیہ نے اس کے اوپر اسٹے گرانٹ کر دیا، اور اس وقت معاملہ عدالت میں زیر التوا ہے۔ اب چونکہ ان اختیارات کے اوپر اسٹے ہو گیا تو ایڈیشنل کمشنر، ڈپٹی کمشنر ان اختیارات کو مزید استعمال نہیں کر سکتے۔ آج سے پہلے یہ اختیارات سیشن جج، ایڈیشنل سیشن ججز کے پاس تھے، اور وہ اس اختیار کو استعمال کرتے تھے۔ بیسکلی جسٹس آف پیس یا 22A 22B کے اختیارات کیا ہیں؟ وہ اختیارات یہ ہیں کہ تمام ایسے علاقے جہاں پہ وہ سیشن جج یا ایڈیشنل سیشن جج کا جورسڈکشن یا ان کا ایریا آتا ہے، وہ وہاں پہ وہ تمام اختیارات رکھتے تھے، جس میں کسی بھی آدمی کو اریسٹ کرنا ہو یا اریسٹ کرنے کے لیے کسی پولیس کی ہیلپ لینا ہو، یا پولیس سے انویسٹیگیشن کروانا ہو، یا کسی ڈاکیومنٹ کو ویریفائی کروانا ہو، یا ٹیسٹ کروانا ہو، یا کسی آدمی کی آئیڈینٹی کو وہاں پہ دریافت کرنا ہو اور اس کو سرٹیفکیٹ ایشو کرنا ہو۔ اور اسی طریقے سے اس میں سب سے بڑا اختیار یہ تھا کہ کہیں پہ پولیس اگر SHO ہے وہاں پہ وہ FIR درج نہیں کر رہا، اور کوئی آدمی وہاں پہ جاتا ہے اور کسی جرم کے حوالے سے انفارمیشن دیتا ہے اور پولیس اس سے ڈینائی کرتا ہے کہ میں اس کو FIR درج نہیں کروں گا، تو اس معاملے میں ایک بہت بڑا ریلیف یہ ہوتا تھا، جو متاثرہ فریق ہے وہ عدالت جاتا تھا اور عدالت سے FIR کے اندراج کی درخواست دے کے وہاں سے آرڈرز ایشو کرواتا تھا، اور سیشن جج ایسے آرڈر کرنے کے بعد جو پولیس متعلقہ حکام ہے، پولیس کے اسٹیشن ہاؤس آفیسر ہے، وہ اس پہ FIR کا اندراج کرتا تھا۔ لیکن معاملہ کچھ یوں تھا کہ یہ تمام پاور جو منتقل کیے گئے ہیں ایڈیشنل کمشنرز کے پاس، تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ یہ چونکہ کمشنرز ہوں یا پولیس ہو، ان کا تعلق ایگزیکٹو سے ہے۔ ایک تھیوری ہے مونٹیسکو کی، وہ یہ کہتا ہے کہ سیپریشن آف پاور تھیوری کی جو پاورز ہیں ان کو تقسیم ہونا چاہیے 3 متعلقہ فورمز میں۔ ایک فورم یہ ہوتا ہے کہ لیجسلیشن جو قانون بناتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ایگزیکٹو جن کا کام ان قوانین کو نافذ کرنا ہے، اور تیسرا جوڈیشری جن کا کام ان قوانین کو انٹرپریٹ کرنا ہے کہ ان کے وہ قوانین بنائے گئے ہیں تو وہ قوانین ہیں کیا، وہ اصل میں ان کی تشریحات کیا ہیں۔ تو یہ 3 متعلقہ اور الگ الگ فورم تھے۔ لیکن یہ ہوا کہ اس آرڈر کے نتیجے میں ایگزیکٹو، جس سے اگر ایک عام فریق ہو، اس کو مسئلہ ہو، پولیس سے مسئلہ ہو، اور پولیس FIR کا اندراج نہیں کر رہا ہو، یا وہ انویسٹیگیشن صحیح نہیں کر رہا ہو، یا آئیڈینٹیفیکیشن کا ایشو ہو، اگر ان کے خلاف ریلیف لینا ہو تو وہ جاتا تھا سیشن جج کے پاس۔ لیکن اب سیشن جج کے بجائے ایڈیشنل کمشنر، ڈپٹی کمشنرز کے پاس جانا پڑ رہا ہے، جو خود اس ایگزیکٹو کا حصہ ہیں۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جس سے آپ کو نقصان پہنچا ہو یا جس کے عمل سے آپ متاثر ہوئے ہوں وہی آپ کو ریلیف دے؟ اس حوالے سے ایڈوکیٹ راہب العدی صاحب نے جا کے ہائی کورٹ کے اندر کیس کر دیا، اور عدالت نے اسٹے گرانٹ کر دیا۔ اچھا، اس پہ میں آپ کو ضروری بتانا سمجھوں کہ جو ابھی عدالت کے اندر کیس لگا ہوا ہے وہ چیف جسٹس آف بلوچستان ہز لارڈشپ مسٹر کامران ملا خیل صاحب کے عدالت میں لگا ہوا ہے۔ تو جسٹس کامران ملا خیل صاحب اس سے پہلے ایک پریکٹسنگ لائر تھے، تو انہوں نے جب اس وقت پریکٹس کر رہے تھے تو سیم معاملہ ان کے سامنے آیا، تو انہوں نے ایک ہائی کورٹ میں جا کے کیس کر دیا، اور اس پہ عدالت نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ اختیارات ایگزیکٹو کو نہیں دیے جا سکتے۔ اب چونکہ ان کی عدالت میں کیس لگا ہوا ہے تو امید یہ ہے کہ وہ اس کیس کو سنیں گے اور اس کیس کا فیصلہ ویسا ہی کریں گے جیسا پہلے آیا تھا۔